فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی نوجوانوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اپنے آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتا۔ اور آج نگاہ کی حفاظت کتنی مشکل ہو گئی، نگاہ کے گناہ کتنے آسان ہو گئے۔ اب تو نگاہ کا گناہ کرنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا، اب تو جتنی زیادہ تنہائی اتنے زیادہ مواقع۔ اور اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بتایا کہ نگاہ کی حفاظت کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت جڑی ہوئی ہے۔ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور نگاہ کی حفاظت کے لیے معاون ہے نکاح۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر، جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، نگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ احسن للفرج، اور پھر جب نگاہیں محفوظ ہوتی ہے تو شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ عورتوں سے الگ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ عام طور سے عورتوں کا خیال جو ہوتا ہے مرد ہمیں نہ دیکھیں، ہم جس کو چاہیں دیکھتے رہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے رہیں، آڑ سے دیکھتے رہیں۔ اور شریعت نے جتنی اجازت دے دی ہے کہ اگر راستے میں چل رہی ہیں، آنکھ بند کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، ٹکرا جانے کا خطرہ ہے، جالی لگانے سے بھی اگر سر میں درد ہوتا ہے تو چلو صرف آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، تو وہ سمجھتی ہیں ہمیں آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، اس لیے ہم جس کو چاہے دیکھتے رہیں۔ آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، نامحرموں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آنکھ کھولنے کی اجازت ہے صرف راستہ دیکھنے کے لیے، صرف اتنا دیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے حکم دیا، حالانکہ عام طور سے قرآن پاک میں ایک حکم دیا جاتا ہے، الفاظ وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو عموماً عربی زبان میں مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور عورتیں ساتھ میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، الگ سے نہیں کہا اقیمنا الصلاۃ، عورتیں تم بھی نماز پڑھا کرو، اقیموا الصلاۃ میں عورتیں بھی داخل۔ اللہ نے مردوں سے فرمایا آتوا الزکاۃ، مردوں زکات دیا کرو، اسی میں عورتیں بھی شامل ہیں، الگ سے عورتوں سے نہیں کہا آتینا الزکاۃ تم بھی زکات دیا کرو۔ ہاں، مردوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاع مذکر کا صیغہ، لیکن عورتیں بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ عورتوں سے الگ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ عورتیں تم بھی حج کرنے کے لیے جایا کرو، لیکن یہاں اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر صرف مردوں کو حکم دیا جاتا تو عورتیں کہتی ہیں پردے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو تو نہیں دیا۔ تو الگ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے مردوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں۔ اگر وہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر کریں گی تو مردوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں گی، اس لیے اگلا حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، ہاں وہ جس کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عورت سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک کپڑا الماری میں رکھا ہوا ہے، وہ عورت کے جسم میں آ جائے اس میں کشش پیدا ہو جائے،
عورت کی چال میں بھی کشش ہوتی ہے، عورت کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی کشش ہوتی ہے، عورت کوئی سادہ سا برقع پہن لے تو اس برقعے میں بھی کشش ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی مکان کے اندر ہو تو اس مکان کی دیواروں میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان دیواروں کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، اس اوپر کے لباس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منھا، اس کو چھپانا بس میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر باقی جتنی زینت کو چھپانا ممکن ہے اتنا چھپائے۔ اسی لیے بنے ہوئے سجے ہوئے کام کیے ہوئے برقعے جن میں اوپر سے امبرائڈری وغیرہ ہوتی ہے یہ سب حرام ہے، یہ سب بے پردگی کا حصہ ہے۔ کپڑوں کو چھپانے کے لیے برقع بالکل سادہ ہونا چاہیے جس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، اور اس برقعے کے اندر بھی کشش پیدا ہو جائے گی لیکن اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی سادی سی چادر ڈالی جائے گی اس چادر میں بھی کشش پیدا ہو جائے گی۔